اکثر تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ ہم اللہ سے اتنی دعائیں کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے اتنے اذکار کر لیتے ہیں، تو آخر اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ میں جانتی ہوں تمہارا دل انہی خیالات اور وسوسوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو سنو، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ واقعہ تو یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور ہم نے ہر کام کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو تم اس سے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے پکارو سبھی بہت اچھے نام ہیں، اور بے شک تمہارا رب خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر آج تمہیں اپنی زندگی کی ساری چیزیں بکھری دکھائی دے رہی ہیں اور تمہاری دعا کے جواب کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، تو سنو، تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے کسی بہتری کے معجزے لاتا ہے، اور اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، مگر وہ رب تمہیں بھولتا نہیں۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، اے میرے رب، تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب مانگی تھی جب ان کے پاس نہ کوئی ذریعہ معاش تھا، نہ رہائش، نہ رفیق سفر، لیکن اس دعا کے بعد اللہ نے انہیں یہ تینوں چیزیں عطا کی۔ جان رکھو کہ تمہارا رب ہر آزمائش کے بعد ہریالی لاتا ہے، جس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا نا، ایسے ہی اللہ بہت جلد تمہاری دعا کی قبولیت میں تمہیں خوشیوں کا جہاں نصیب کرے گا۔ اور جانتے ہو کہ زندگی میں معجزے کب ہوتے ہیں اور اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ تو سنو، جب تم اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو اور تم کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، تو اللہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اور تمہارے کام میں آسانی فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں، خدائے رحمان ان پر رحم فرماتا ہے۔ تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، اللہ تم پر آسمان سے رحم فرمائے گا۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو سنو، جب تم اللہ کو پکارتے ہو نا، تب اللہ کہیں کسی کے دل کو تمہارے لیے نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے دل میں تمہارے لیے خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کہیں کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں کسی مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، تمہارے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ غرض وہ خود تمہارے لیے اسباب بناتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں، تو تم اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تمہارے دل کی ہر فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، اور جب وہ رحمان نوازنے پر آتا ہے نا، تو مانگنے والے کو اوقات نہیں بلکہ وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے، عنقریب وہ تمہیں راہ دکھائے گا۔ اور اگر تم اللہ سے اپنی کوئی دعا فوری قبول کروانا چاہتے ہو تو یہ کام ضرور کرنا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو سنو، جن لوگوں نے تمہیں دکھ دیے یا تمہارا کوئی نقصان کیا ہے، تم ان کو اللہ کی خاطر آج دل سے معاف کر دو، کیونکہ جب تمہارا دل صاف ہوگا تو اللہ خود بڑھ کر تمہارا ساتھ دے گا اور تمہاری بہترین مدد کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو معافی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس رحمان کی فطرت تو اتنی رحمانی ہے کہ جب اسے تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے نا، تو وہ تمہیں قطرے کی طلب میں پورا سمندر عطا کر دیتا ہے۔ اور جان لو کہ جس قبولیت کی تم آس لگائے ہو نا، اس کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے
کہ جب تم قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتے ہو نا کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، تو اللہ حسبی اللہ کا شعور تمہاری رگوں میں اتار دیتا ہے، اور پھر تمہارے لیے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے کے برابر ہو جاتی ہیں، اور تمہارے تمام راستے آسان اور سہل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، مجھ سے وفا نبھا کر تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، تو میرا ہو کر تو دیکھ، زمانے کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ تم اللہ کی طاقت کو کبھی بھی کم مت سمجھنا۔ اللہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی مسافتوں کو لمحوں میں بدل سکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور اپنی زندگی کے ہر بگاڑ کو اس کے حوالے کر دو، تب وہ اپنا کن خاص کر کے تمہارے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کی ساری بلندیوں کے دروازے تم پر کھل سکتے ہیں اگر تم زندگی کے سخت اندھیروں میں یقین کی شمع روشن کرتے ہو، تو اللہ تمہیں اندھیروں میں راستے دکھاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ ہو سکتا ہے تمہاری قبولیت کا منظر بھی اب قریب ہو، تم شکر کی تیاری کرو۔ بے شک جب اس مہربان رب کی رحمت عرش سے اترے گی تو تمہاری زندگی ایسے روشن ہوگی جیسے ہر رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے۔